السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جی آج میں بنا رہی ہوں KFC اسٹائل زنگر آٹا اینڈ زنگر برگر۔ تو کے پیس لے لیے ہیں، اس کو میں اس طرح سے بالکل پتلی پتلی سے اسٹرپس کی طرح اس کو میں کٹ کر لوں گی۔ میں آپ کو ابھی کٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ دیکھیں اس طرح ہم نے کرنی ہے کہ بالکل جو ہے یہ لمبی لمبی فنگرز کی طرح ہو جائیں۔ تھوڑے سے موٹے میں رکھوں گی، بہت زیادہ پتلی نہیں رکھوں گی، تو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے کٹ کر لوں گی، باقی کی بھی۔ تو یہ دیکھیں سارے میں نے اس طرح سے یہ کر لیے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا بڑا ہے یہ پورا ایک ایک پیس، اور اچھا خاصا یہ موٹا بھی ہے، کوئی بہت پتلا سا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے میں نے سارے، یہ والے بھی میں باقی کے کر لوں گی، یہ والے پیس کے بھی۔ تو یہاں دیکھیں میں نے یہ چکن جو ہے نکال لی ہے، یہ سارے جو ہیں اتنے بڑے بڑے دیکھیں پیس بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا خاصا یہ ایک ایک پیس بھی اتنا موٹا موٹا پیس ہے۔ تو بس یہ سارے فنگرز میرے کٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے میں اس میں نمک ڈال دوں گی۔ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 1 ٹی اسپون میں نے لے لی ہے ریڈ چلی پاؤڈر۔ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 1 ٹی اسپون لہسن کا پاؤڈر، یہ دیکھیں 1/2 ٹی اسپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لے لی ہیں، 1 ٹی اسپون چکن پاؤڈر، 2 ٹی اسپون میں نے ورسٹرشائر ساس لے لیا، 1 ٹی اسپون سرکہ لے لیا ہے، اور بس سمپل میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح۔ بہت زیادہ میں نے اس میں مسالے کچھ بھی زیادہ ایڈ نہیں کیے ہیں، بس آپ نے اس ٹائم پر اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کر کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ تو میں نے ملک ڈال دیا تھا لیکن ویڈیو نہیں آئی۔ میں 2 کپ میدا لے لیا ہے، اس کا ہم کوٹنگ بنائیں گے۔ اس میں سمپل 1 ٹی اسپون جو ہے گارلک پاؤڈر ڈال دوں گی، اور 1 ٹی اسپون ہی چکن پاؤڈر ڈال دوں گی بس، اور اس کو بس اب ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ بہت زیادہ اسپائسیز آپ نہ بھی ڈالیں تو آپ صرف گارلک پاؤڈر اور چکن پاؤڈر ہی ڈالیں گے تو بھی یہ بہت ٹیسٹی بنے گا کورٹ۔ دیکھیں چکن کا میں نے ایک پیس لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور گرم میں نے نارمل پانی لے لیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں چکن کے پیس کو اس کے اندر ڈال دوں گی، ٹھیک ہے، اور اب اس کو میں پانی، پہلے میں اس کے اوپر یہ لگاؤں گی صاف ہاتھ سے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو پانی میں ڈالوں گی۔ پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم جو ہے کوٹ کریں گے، اور بہت زیادہ بھاری بھاری ہاتھوں سے نہیں، صرف اس طرح سے ہلکے ہلکے مکس کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ بس تھوڑا سا گھما کے اس طرف سے، اس سائڈ سے گھما کے ایسے ایسے، اور بس یہ ہو چکا ہے ڈن۔ اور بس اس کو اچھے سے جھاڑنا ہے تاکہ جتنے بھی ایکسس اس میں میدا ہے، یہ دیکھیں کرمس وہ نکل جائے۔ اور میں اس کو ڈال دوں گی آئل کے اندر۔ تو دیکھیں یہ پانی میں ڈال دی ہے، اب پانی سے بھی نکال کے ہم اس کو واپس سے ڈال دیں گے چکن میں، اور چکن میں پھر سے ہم کوٹ کریں گے اس کو اس طرح سے بس۔ اچھا یہاں پر میں نے پراٹھے کی جو آٹا ہے اس کی ڈو میں بنا رہی ہوں، تو اس کے لیے میں نے سمپل میدا لے لیا ہے، تھوڑا سا میں نے نمک لیا ہے حسب ضرورت، اور 1/2 کپ جو ہے 1/2 گلاس میں نے اس میں دودھ لے لیا ہے، اور تھوڑی سی چینی میں نے اس میں ڈالی ہے، تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب۔ تو یہاں پر میں نے 3 سے 3.5 کپ جو ہے میدا لے کے اس کے اندر اتنی چیزیں ڈالی ہیں، نمک اور چینی ڈال دی ہے، اور یہاں پہ 1/2 گلاس میں نے دودھ بھی ڈال دیا ہے، اور باقی میں پانی سے اس آٹے کو کمپلیٹ گون لوں گی جس طرح ہم نارمل آٹا گونتے ہیں۔ اچھی طرح سے ایک سافٹ سی بالکل ڈو بنا لینی ہے، اور اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ ہو جائے تو پھر یہاں پر دیکھیں یہ ڈو ہماری تھوڑی سی ریسٹ ہو چکی ہے۔ اب میں اس کے پیڑے نکال لوں گی اس طرح سے۔ تو پیڑے کٹ کرنے کے لیے آپ نے ہاتھوں سے نہیں توڑنا ہے، اس طرح سے ایک رول سا بنا لینا ہے، اور پھر اس کو زیادہ بل نہیں دینے، اور اس طرح سے آپ نے الگ الگ کر کے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ جو ہے ہمارا آٹا اتنا اچھا سا گندا ہوا ہے کہ یہ مجھے اس کو خشکی لگانے کی یا کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا ہلکا سا آئل لگا کے، اور ہاتھ سے ہی میں اس کو بڑھا رہی ہوں، مجھے اس کو بیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بس اس طرح سے ہمیں اس کو بڑا کر لینا ہے ہاتھ سے ہلکا ہلکا سے، اور پھر اس کے اوپر آئل لگا کے اس کو بالکل جو اسٹریٹ ہم ایک ہاتھ سے کھینچ کے لمبا کر دیں، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے بس آپ نے پیڑا بنانا ہے اس کا۔
بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ سے بیلو یا کچھ بھی کریں، فٹافٹ سے یہ پیڑے بن جاتے ہیں اور بہت ہی سافٹ اور اچھا آٹا گوندھا ہوا ہوتا ہے، تو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہمیں بیلنے کی۔ اس طرح سے میں نے سارے پیڑے بنا لیے ہیں اور اس ٹائم پہ بھی میں اس کو اس طرح بڑھا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں سے نہ ہو، تھوڑا آٹا اسٹکی ہو رہا ہو یا کچھ ہو، تو اس کو تھوڑا اور ریسٹ دے دیں، اگر نہیں تو اس کے بعد پھر آپ بیل بھی سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے میں نے ہلکا سا بڑا کر کے اس کو اس طرح سے سیک رہی ہوں، جیسے ہم فروزن پراٹھے کو سیکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے پیڑے بنانے کے بعد بھی آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا تقریباً 20 منٹ کے لیے اس کو دوبارہ ریسٹ دینا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو بیلیں گے۔ اور بس اب میں نے اس کا پراٹھا بنا لیا ہے، تو یہ اتنا سافٹ اور اتنا اچھا پراٹھا بنے گا کہ جب آپ اس کے اندر کوئی بھی زنگر یا کوئی بھی چیز اس طرح سے بنانا چاہیں رول، تو بہت ہی وہ سافٹ پراٹھا رہے گا اور بہت اچھا رہے گا۔ تو آپ فروزن پراٹھا جو بازار میں ملتا ہے، یہ سیم ویسا ہی ہوتا ہے اور بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بس آپ پراٹھے بنا لیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنا سافٹ ہے۔ تو جلدی سے باقی بھی ہم اسی طرح سے بنا لیتے ہیں، اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنی چکن کی طرف۔ چکن ہماری یہاں پہ فرائی ہو رہی ہے، تو ساری اسٹرپس اور چکن جو ہے وہ میری فرائی ہو چکی ہے۔ اب میں نے یہاں پر چکن کو نکال لیا ہے، اور ساتھ میں نے جو برگر تھا، ایک میں نے برگر بنایا ہے، تو برگر کے اوپر میں نے ہلکا ہلکا سا سیک لیا تھا اس کو، اور اس کے اوپر لگا دی ہے مایونیز۔ سمپل مایونیز لگائی ہے میں نے اس کے اوپر، اگر گارلک مایو ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے سلاد پتا، اور اس کے اوپر پھر چکن کا پیس رکھ دیا ہے۔ اور اب میں نے یہ سوس لگائی ہے اس کے اوپر۔ سوس کی ریسیپی بھی میں نے پہلے چینل پہ بہت دفعہ ڈالی ہوئی ہیں، اگر نہیں دیکھی آپ لوگوں نے تو میں لنک بھی دے دوں گی۔ اور بس اب ہم اس کو کور کر دیں گے۔ اگر چیز کا سلائس ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، میرے پاس ابھی نہیں تھا تو میں نے اس کا برگر ایسے ہی بنا لیا۔ تو برگر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، زنگر۔ اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے پراٹھا۔ پراٹھے کے اوپر میں نے لگا لیا ہے گارلک مایونیز۔ مایونیز کے اندر سمپل میں نے گارلک پاؤڈر ڈال دیا تھا، اور ساتھ میں نے اس کے اندر چیز جو ہے وہ ٹرائنگل چیز یوز کی ہے، وہ میں نے پورے پہ لگا دی ہے۔ تو مایونیز کے ساتھ میں نے ٹرائنگل چیز پورے اس پراٹھے پر لگا دی ہے، اور اس کے اوپر میں رکھ دوں گی لیٹس یا پھر سلاد پتا، یا جو بھی آپ کے پاس آئس برگ وغیرہ کچھ بھی ہوں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے رکھ دیا ہے، ساتھ میں نے اس کے اوپر چکن اسٹرپس رکھ دی ہیں، اور پھر وہی سوس لگا دی ہے۔ اچھا، سوس کی جو ریسیپی ہے وہ میں لنک تو دے دوں گی، لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف مایونیز، تھوڑی سی کیچپ، تھوڑی سی کریم ہے، اور ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچ، کالی مرچ اور نمک ہے، اور تھوڑا سا جو ہے سرکہ اور سویا سوس، اور بس یہ ساری چیزیں اس کو مکس کر لیں۔ اور ہاں، اس میں گارلک پاؤڈر بھی ہے۔ تو بس یہ سب چیزیں مکس کر کے یہ ریڈی ہو چکا ہے، دونوں رول بھی اور زنگر بھی۔ تو دیکھیں کتنے مزیدار سے ہمارے زنگر آٹھا بھی ہمارے گھر پر ہی ریڈی ہو گیا، اور بہت ہی مزیدار سا، اور زنگر بھی۔ تو ریسیپی کو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔